اب عمومی طور پر ایک اہل بیت اطہار ہیں، ایک دیگر صحابہ کرام ہیں، اور اہل بیت اطہار میں غور سے سن رہے ہیں، اہل بیت اطہار میں بھی اندر ایک ازواج مطہرات ہے، ایک ازواج مطہرات کے علاوہ باقی اہل بیت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خونی اہل بیت، خونی رشتے میں، خونی رشتے کی وجہ سے اہل بیت ہیں، اور تیسرے اہل بیت وہ بھی ہیں جو گھر مبارک کے اندر ہی ہوتے تھے، صرف اعزازی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی بھی تو اعزازی ہے نا، لیکن وہ گھر کے اندر نہیں رہتے تھے، نہیں، گھر کے اندر رہنے والے اعزازی بھی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ یہ حضور کے گھر کے اندر ہوتے تھے، ان کو ایک وقت تھا کہ زید بن محمد کہا جاتا تھا، پھر قرآن نے منع کیا ادعوہم لآبائہم، پھر زید بن حارثہ کہے جانے لگے۔ ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید یہ بھی گھر کے اندر ہوتے تھے، کاشانہ اقدس کے اندر رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کو آپ کے اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ، عباس بن عبد المطلب حضور کے سگے چچا، ان دونوں ہستیوں نے پوچھا رضی اللہ عنہما۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے 3819 حدیث نمبر ہے، اور صحیح حدیث ہے۔ یہ دونوں ہستیاں حضور کے پاس حاضر ہوئی، ہم ایک بات پوچھنے آئے ہیں۔ کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ کو اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا فاطمہ بنت محمد۔ عرض کیا حضور ہم ان اہل بیت کی بات نہیں کر رہے، غور کرو، ہم ان اہل بیت کی بات نہیں کر رہے۔ میں نے حدیث کا نمبر تک بتا دیا آپ کو، ترمذی۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ چلتا ہے اہل بیت کی قسمیں ہیں، ہے نا؟ آپ نے کہا اچھا دوسرے اہل بیت کی بات کرتے ہو تو ان میں مجھے سب سے زیادہ پیارا اسامہ بن زید ہے۔ میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، اسامہ بن زید کو اہل بیت قرار دیا، اور اہل بیت میں ایک خاص قسم کے اہل بیت میں سب سے زیادہ پیارا قرار دیا۔ سنا یہ اہل علم حضرات ضرور حدیث پڑھ لیں ایک دفعہ جا کے، میں ساری نہیں سنا رہا۔ واضح ہو گیا کہ یہ سب اہل بیت ہیں۔ بتانا میں یہی چاہتا تھا کہ اہل بیت اطہار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت کی ایک قسم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے رشتہ دار، آپ کی نسل پاک میں سے پیدا ہونے والے، وہ ایک قسم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے اندر رہنے والے اعزازی اہل بیت، یہ اہل بیت کی ایک اور قسم ہے۔ وہ جو میں نے اہل بیت اطہار مختلف طریقوں سے میں نے عرض کیا کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، حضرت اسامہ بن زید بھی اہل بیت ہیں، زید بن حارثہ بھی اہل بیت ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت ہیں، حسنین کریمین بھی اہل بیت ہیں، چاروں شہزادیاں اور سیدہ زہرا پاک بھی اہل بیت ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے ہمیں علم دے رہے ہیں۔ اب اس کی میں تھوڑی سی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں۔ بتائیے یہ جو اہل بیت کی میں نے کئی قسمیں دسی ہیں، حدیث کی کتابوں میں ان سب سے حدیثیں لی گئی ہوں تو پھر ملتی ہیں؟ سب سے حدیثیں روایت کردہ، تقریباً سب سے روایت کی گئی روایات بخاری میں موجود ہیں، باقی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کی، گھر کے مبارک کے، دہلیز مبارک کے اندر کی باتیں اہل بیت بتا سکتے ہیں نا؟ تو دہلیز مبارک کے اندر پھر مزید تقسیم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سو جانے والی باتیں اور جاگ جانے والی باتیں اور غسل کرنے والی باتیں، یہ سارے اہل بیت بتا سکتے ہیں؟ نہیں،
یہ کون بتا سکتا ہے؟ بوجھو، ازواج مطہرات بتا سکتی ہیں. جو بات زوجہ مطہرہ بتا سکتی ہیں وہ داماد مقدس نہیں بتا سکتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایمان سے بتانا یار، اللہ کو جان دینی. بے شک بے شک. اب مان لو، یہ کون نہیں کہہ سکتا کہ اہل بیت اطہار میں سے مرد حضرات جو تھے وہ اندر بھی تشریف لے جاتے تھے، باہر بھی تشریف لے جاتے تھے، ان کو اندر کا بھی پتہ، انہیں باہر کا بھی پتہ. ہرگز ایسا نہیں ہے. اندر تشریف لے جاتے تھے لیکن اندر خاص کمرے کی بات کا ان کو نہیں پتہ. اور باہر بھی تشریف لے جاتے تھے تو باہر بھی جہاں آپ کو ساتھ لے جایا جاتا تھا اس بات کا ان کو پتہ ہے. اب غزوہ تبوک میں مولا مرتضیٰ تشریف نہیں لے گئے، اس کے بارے میں وہ کوئی حدیث بتا سکتے ہیں؟ نہیں. ہجرت کی 15 راتیں شان الگ میں نے بتائی ہے کہ ہجرت کی ٹھاٹھ میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ بستر مصطفیٰ پہ سوئے. سنی بخیل نہیں ہوتا کسی کی شان کو بھی بیان کرتے وقت. میرا یہ موضوع تو نہیں تھا کہ بستر پہ کون سویا، میرا موضوع تو یہ تھا کہ علم کس نے دیا. میں نے یہ بات بیچ میں لگا دی. کیوں؟ اس لیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کے بارے میں کھلا سینہ عطا فرمایا. لیکن جو جس کا حصہ بنتا ہے وہ اسی سے حاصل کیا جائے گا. جو بات زوجہ مطہرہ بتا سکتی ہیں وہ زوجہ مطہرہ کے علاوہ اس دنیا کا کوئی بندہ نہیں بتا سکتا. نہ کوئی مرد بتا سکتا ہے، نہ کوئی خاتون بتا سکتی. اور وہ جو 15 راتیں تھیں ہجرت کی اور وہ 3 راتیں تھیں غار کے اندر مسلسل چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کرنے والی، وہ باتیں صدیق اکبر کے سوا اس کائنات میں کوئی بندہ اللہ نے نہیں بھیجا جو ان باتوں کو صدیق اکبر کے علاوہ بتا سکتا ہو. تو پتہ چلتا ہے کہ ہم اندر والی باتیں بھی ہر اندر والا نہیں بتا سکتا اور باہر والی باتیں بھی ہر باہر والا نہیں بتا سکتا. باہر والی باتیں بعض باہر والوں کو پتہ ہیں اور دوسری باتیں دوسرے باہر والوں کو پتہ ہیں. اندر والی باتیں بعض اندر والوں کو پتہ ہیں اور اس کے علاوہ کی باتیں ان بعض اندر والوں کو پتہ ہیں. اندر کی کوئی بات ازواج مطہرات سے پوشیدہ نہیں ہے. اندر ایسی ہستیاں تو ہیں جنہیں ازواج مطہرات والی باتوں کا پتہ نہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں جو دوسروں کو پتہ ہو اور ازواج مطہرات کو پتہ نہ ہو. حتیٰ کہ صحن مبارک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک کا کام کرتے ہوئے اچانک کام چھوڑ کر اذان سن کر مسجد کو چلے جاتے تھے. یہ گھر کے صحن کی بات ہے، علیحدہ کمرے کی نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی اماں عائشہ صدیقہ بتاتی رضی اللہ تعالیٰ. اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تمام خواتین میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی. 2210 حدیثیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ دین کا 1/4 حصہ، چوتھا حصہ ایک ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بیان کیا ہے.